نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ سفر کرتے ہوئے اس کا گزر انگوروں کے باغ پر ہوا اور اس کے اندر بہت اچھے اور عمدہ قسم کے میٹھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے۔ ان انگوروں کو دیکھ کر اس شخص کا جی للچایا، کیوں نہ ان انگوروں سے فائدہ حاصل کیا جائے، اپنی بھوک کو مٹایا جائے اور ان کی لذت سے آشنا ہوا جائے۔ چنانچہ وہ اور اس کا بیٹا اس انگوروں کے باغ کے پاس رکے اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں اگر کوئی شخص آئے تو مجھے اس سے باخبر کریں، میں باغ کے اندر جاتا ہوں اور آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی اچھے اور عمدہ قسم کے انگور توڑ کر لاتا ہوں۔ اس نے اس بچے کو ایک جگہ پر کھڑا کیا اور خود باغ کے اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، یا ابی احد یرانا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، ایک شخص ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ایک بندہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھنے لگا ہوا ہے اور آپ باغ کے اندر ہیں، فوراً باخبر ہو جائیے۔ باپ ڈر کے مارے دوڑتا ہوا آیا، ابھی اس نے انگور بھی نہیں توڑے تھے، اور جب اپنے بچے کے پاس آیا اور ادھر ادھر دیکھا تو کہنے لگا، اے میرے بیٹے یہ آپ نے کیسی حماقت کی ہے، یہاں تو کوئی شخص نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اس بچے نے بہت ہی عمدہ جواب دیا۔ وہ بچہ کہنے لگا، اے میرے ابا جان اگر کوئی شخص ہمیں نہیں دیکھ رہا تو لوگوں کا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہی میرے دوستو تقویٰ ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ خیال آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور گناہوں سے بچنا ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا اپنے صحابی سے جو اس وقت ان کے قریب تھے کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے عمر جس وقت کانٹوں والے راستے سے گزرتے ہو تو کس طرح گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتا ہوں، اپنے دامن کو اس طرح بچاتا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اے عمر یہی تقویٰ ہے کہ تم گناہوں سے بھی اس طرح بچ کر چلو جس طرح کانٹوں بھری راہ سے بچتے ہوئے گزرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔